وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اچھا، اب نصیحت کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تو یہ اکیلے میں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا، اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا، اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سرے عام سمجھائے تو نہیں۔ سب کے سامنے مجھے سمجھائے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ سچے لوگوں کی باتیں ہیں کہ سچی بات کی نا، کہ سامنے کوئی کسی کو سمجھائے، پہلے وہ صحیح سمجھا رہا، بات بھی اپنے اندر ہے، ہم اصلاح بھی کر لیں، لیکن دکھ تو ہوگا نا کہ یار اتنوں کو پتہ چل گیا، برا تو لگے گا نا۔ یہ کہ ہم تو کہہ دیں گے میں نے کوئی برا نہیں لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا کہ میری اصلاح کی، ارے نہیں کوئی، اور دل میں یہ کہ یار سب کے سامنے اپنی تو کچی ہو گئی، یا ان کو سب کو اپنی پول پتہ چل گئی۔ تو یوں مطلب یہ کہ اکیلے میں اصلاح جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، سب کے سامنے نہیں۔ پھر جیسا موقع، جیسا محل، بعض اوقات اب جو استاد ہے اور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ایک ایک کو الگ جا کر تو سمجھانے سے رہے استاد صاحب، تو یہاں ضرورت ہے سب کے سامنے بھی سمجھانے کی نوبت آتی ہے۔ اس پر قیاس کر کے استاد صاحب کو سمجھانے مت بیٹھنا، اور سمجھ جانا کہ ایک ایک کو کیسے استاد صاحب لائیں گے الگ سے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ذاتی عیب ہے، پڑھائی کی غلطی اپنی جگہ پر ہے، ذاتی عیب ہے، اب استاد صاحب کو چاہیے اس کو الگ سے سمجھائیں۔ اب سب کے سامنے سمجھائیں گے تو ان پر بھی وہی الزام آئے گا کہ انہوں نے تو رسوا کیا، بدنام کیا۔